بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج جمعہ کا دن ہے تو آپ سب کو میری طرف سے دعا مبارک، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ہم پر نازل فرمائے۔ اور میں آپ کے لیے آج ایک بہت اچھی سی ویڈیو لے کے آیا ہوں جس میں میں آپ کو کالج عثمان کے بارے میں بتاؤں گا۔ کالج عثمان کے ایپیسوڈ نمبر 100 کی جو ٹریلر ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے، کیا ہونے جا رہا ہے کیا نہیں ہونے جا رہا، کون سے تاریخی کردار کی انٹری کرائی جا رہی ہے اور کس کس کو انٹری دوبارہ دکھائی جائے گی۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو توقعات کے مطابق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تیکفور اندرونیکوس جو تیکفور تو نہیں ہے، ایک شہنشاہ ہیں، تو ہم نے بھی ایک تصور یہی کیا تھا کہ اب عثمان بے کی جنگ واضح طور پہ بازنطینی جو شہنشاہ ہے نا اس کے ساتھ دکھائی جائے گی۔ اب یہ تو سمجھ آ گئی تھی ہمیں، لیکن یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ اب تخت کے معاملات ان میں بھی جاری ہیں تو وہ بھی کوشش کریں گے شہنشاہ کو مروانے کی۔ اب جو مین بات ہے نا وہ یہ ہے کہ کالج عثمان میں جو کافی سارے نیو کردار جس میں ہول فون بھی دکھائے گئے ہیں اور کاتالان جو نیو کاتالان ہیں ان کو بھی دکھایا گیا ہے، وائکونگ بھی دکھایا گیا ہے۔ تقریباً یعنی کہ عثمان بے اب پھنس کے رہ چکے ہیں، یعنی کہ چاروں طرف سے دشمن مختلف ہیں، ایک طرف بازنطینی، ایک طرف منگولوں کی بھی انٹری دکھائی جا رہی ہے، کیونکہ جو میرے پاس خبر ہے اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی منگولوں کو بھی انٹری کرائی جا رہی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عثمان بے کی کتنی مشکلات اور کون سا دور شروع ہونے جا رہا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ جو ترکمان قبائل ہیں ان میں سے بھی کچھ باقی ہوں گے، آپ نے بائندر بے اور اوکتم بے کو دیکھ ہی لیا ہوگا، جیسے کہ ان کی ڈسکشن تھی۔ ابھی حالیہ طور پر تو وہ عثمان بے کے ساتھ ہیں، لیکن ممکنہ طور پہ بائندر بے تو میرے خیال میں اگر 1 یا 2 ایپیسوڈ میں دشمنوں کا ساتھ بھی دیتے دکھائی دیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو مین بات ہے، بائندر بے اب عثمان بے کے ساتھ تو لڑ رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے بارکن بے کو دیکھا تھا، اس نے بھی ایک خفیہ طریقے سے لڑی تھی، انہوں نے بھی ویسا ہی کرنا ہے کیونکہ یہ باقی ترکمان قبائل سے ہیں۔ اور جو مین بات ہے کاراجہ حصار قلعے کی، تو کافی سارے لوگ بتا رہے تھے کہ اورحان بے کو کاراجہ حصار قلعہ دے دیا ہے، تو یہ بالکل حقیقت ہے کہ کاراجہ حصار قلعہ اورحان بے کو دے دیا۔ اور کافی سارے لوگوں کو میرے پاس یہ بھی کمنٹ آئے تھے کہ اورحان بے اور علاؤدین کے اختلافات شروع ہونے جا رہے ہیں، تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اورحان بے کو جب ذمہ داری دی گئی تو علاؤدین بے اپنا کافی سارا پریشان ہوئے تھے، کہ پھر بعد میں انہوں نے بالا کو بھی بتایا کہ بابا نے مجھے کسی بھی ذمہ داری کے لیے اہل نہیں سمجھا کیونکہ میں کمزور ہوں۔ تو جب اورحان بے سن لیتے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں، جو خنجر وہ اس علاؤدین بے کے لیے بنوا کے لاتے ہیں وہ خنجر ان کو دے دیا جاتا ہے اور اپنی چھوٹی بہن فاطمہ کو دے دیتا ہے۔ تو اب یہ تو مکمل ڈسکشن ہو چکی ہے کہ اورحان بے اور علاؤدین کے پہلے جیسے تعلقات نہیں رہیں گے، کیونکہ بالا اور مالون کی اپنی بنی بنائی ہے ابھی تک۔ جب تک یہ تو آپ کو پتہ ہوگا جب اولاد میں خلل پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ میں بھی خلل پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یعنی کہ عثمان غازی کا جو دور آنے جا رہا ہے اس میں کافی سارا جو مختلف سٹوریز آ رہی ہیں، جس میں زہر کتائی کی بھی شادی دکھائی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد اختمور کا تو فائنل ہے۔ تو میرے خیال میں اب جو لڑکی الجن ہے، الجن خاتون، وہ ان کو زہر کتائی کے پیچھے لگایا گیا ہے، تو آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ زہر کتائی کو وہ اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرے گی۔ اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ آئیگل خاتون کی جگہ الجن خاتون لے سکتی ہیں یا ان کو دکھایا جائے؟ جو اختمور کو دکھائی گئی ہے لڑکی، کیا اس کے ساتھ اس کی شادی ہوگی نہیں ہوگی، اس کا کیا حساب ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، اختمور کی شہادت اس سیزن میں ممکنہ طور پہ دکھائی جائے، کیونکہ گندوز بے کے بعد ان کا بیٹا شہید ہو گیا تھا، تقریباً 2 سال بعد ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ تو اب یہ بات ہو گئی، اور اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں آج جو
عثمان غازی کی دوسری اولاد دکھائی گئی ہے بالا خاتون سے، تو ان سے ابھی تک مکمل طور پہ نا اس کو واضح تو نہیں کیا گیا، لیکن میرے خیال میں وہ عثمان بے کی اولاد ہی ہوں گے، جو علاؤدین بے سے چھوٹے بیٹے تھے۔ جیسے کہ آپ نے سیزن 3 کے اینڈ میں دیکھا تھا کہ بالا خاتون نے کہا تھا کہ عثمان بے سے کہ میں امید سے ہوں۔ تو اب جو کل والی ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا تو ہوگا، بچہ رو رہا ہوتا ہے، وہ بھی بالا خاتون کے کمرے میں رو رہا ہوتا ہے، اور بالا خاتون اسے چپ کرانے میں لگی رہتی ہیں۔ تو اب ایک جانب عثمان بے پھنس چکے ہیں اور دوسری جانب اپنا بادشاہ۔ عثمان بے کے ہیں مختلف، اب جو وانگ کانگ ہے نا وہ عثمان بے کے کافی سخت خلاف ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اب عثمان بے کے ساتھ واضح جنگ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ بائے ساگا کو تو عثمان بے نے مار ہی دیا ہے، اور اگلی قسط میں یہ بائے ساگا کے بھائی حملہ کریں گے سوغوت پہ، جب اورحان بے کو بھی انہوں نے قابو کر لینا ہے، اسے بھی اٹھا کے لے جائیں گے، اور اس کے بعد علاؤدین بے کو۔ اب یہ تو واضح ہو گیا ہے کہ اورحان بے اور علاؤدین کو بھی اغوا کر دیا جاتا ہے، اور مالان خاتون کہتی ہیں کہ اگر میرے بچوں کو کچھ ہوا تو میں ان کو جلا کر راکھ کر دوں گی۔ تو آپ یہ بتائیں کہ کسی بھی قسم کا جو تعلقات ہیں، یہ کیا ایک اندرونی سازش ہے یا کوئی غدار ہے جس نے یہ کیا ہے؟ تو یہ آپ مجھے بتائیں۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اورحان بے اور علاؤدین کو ایک کافی عرصے تک اب قید میں بھی دکھایا جا سکتا ہے، کیونکہ وائے کانگ ایک کافی بہادر جنگجو تھے، اور انہوں نے ترکوں کے لیے بہت ساری مشکلات بھی پیدا کی تھی۔ اگر ان کی بات کی جائے تو انہوں نے جب یونی شہر عثمان بے نے فتح کیا تھا، انہوں نے قریب ایک سمندر کے ساتھ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے تاریخ میں بھی ایسے ہی بتایا گیا ہے کہ وائن کانگ نے اپنا پڑاؤ ادھر ہی ڈالا ہوا تھا۔ تو جب انہوں نے ان کے بھائی کو عثمان بے نے قتل کیا تو اس کے بعد تو اب آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ وائن کانگ کافی غصے میں نظر آ رہے ہیں کہ عثمان بے نے ایک ہی جھٹکے میں ان کو ختم کر دیا۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ الپرسلان یا عثمان سیریز ان میں سے کس کو زیادہ نمبر دینا چاہیں گے؟ آپ یہ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور جس نے بھی میرے گروپ میں ایڈ ہونا ہے تو میں اسے اپنا نمبر نیچے اٹیچ کر رہا ہوں، اور جس بھائی نے بھی کرنی ہے مجھ سے بات تو وہ اپنا میرا نمبر سیو کر کے تو میرے پاس میسج کرے، انشاءاللہ بات چیت بھی ہوگی اور گپ شپ بھی لگائیں گے۔ اور اگر تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، تاریخ کے حوالہ جات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بخوبی پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔